بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہارے عمر طلوع ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسے کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیمن، عرق گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم میں تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچا رہتا ہے۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پٹکنی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچہ گھی ڈال کر پینے سے پورا بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ سردی کی موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑی سی سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچہ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورت کی چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مولی کی رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک ریشمی کپڑا پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن ذہن میں کئی دنوں سے مہینوں سالوں تک رکھتے ہیں۔ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدہ سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں لیمن کی 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف
درد ہو تو آپ پیاز کی چھلکے کو متاثر جگہ پر ملا لیں، اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے بندے کی اندر کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لیا کرو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائے گی۔ شکرقند کھایا کرو، اس سے سر کی بال کالے رہیں گی۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سنولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر ملا لیں۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کی پتے چبا لو، افاقہ ہوگا۔ اور رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتہ کہ مچھر کی بھی گردے ہوتے ہیں۔ جب وہ خون چوستا ہے تو ساتھ ہی اس وقت پیشاب آپ پر کرتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کا تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ آپ کافی سارے بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ امرود کھانے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شاد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ گے، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ بھی مضبوط ہوگی۔